برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ بندے پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سانس لینا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر نکالنا بھی نعمت ہے، اور اگر صرف سانسوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بندہ بیٹھ جائے تو پوری عمر اس کی تمام ہو جائے۔ باقی نعمتوں کا کیا ہے؟ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، بہت شور کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہوئی۔ اس کے صحت کے زمانے کو وہ یاد نہیں کرتا، مصیبت کے زمانے کو بہت جلدی یاد کرتا ہے۔ اسی لیے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ عادت یہ ڈال لیں، جب مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم، اس کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا، بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے۔ شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، نا شکری۔ یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے،
پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے زوم کے مطابق، یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا، وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا، صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل نے۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی۔ وہ رحمت للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں؟ جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جنگ کریں گے ہم ان کو، ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے۔ صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا، اور یہ ابو جندل آئے۔ آپ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا، اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو، اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، مکہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا، ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے، وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے۔ جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو، یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا، میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا۔ یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں، پہلی مرتبہ 100 کوڑے، دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی۔ میرے عزیزو، یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی،
اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو، اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے۔ آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی۔ دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے، مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے۔ ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام، جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے۔ پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے۔ جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے۔ یہاں سے کنویں سے تو نکالے، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے، کس کے ہاں؟ عزیز مصر، بادشاہ مصر کے گھر میں، اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی۔ پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا، اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے، وہ نبی ہو کر کے، اور اس کے بعد دن کٹتے رہے۔ دن کیسے؟ ہفتے، ہفتے کیا، مہینے، مہینے کیا، سال۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے۔ جب کبھی کسی انوسنٹ کو، بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے، میں ایسا غلطی کیا تھا، مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جس کا جرم ہی نہیں، نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے، بندہ بہت بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، توکل کیسا تھا، یقین کیسا تھا، صبر کے ساتھ نکالے۔ لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیزوں، وہاں قیدی اور بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ وہ خوابوں کی تعبیر سچی سچی بتاتے تھے۔ خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، جو بھی خواب دیکھتا آدمی اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، یہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، 12ویں پارے میں۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، اپنا اپنا خواب انہوں نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کو۔ ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس، ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک بندہ، اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا، میرا بھی ایک کام ہے تو کرے گا۔ 7 سال گزر گئے تھے، جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا، جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جو بھی آیا، لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی۔ تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ تو سنو، تعبیر یہ ہے، جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوے کھا رہے تھے یا پرندے کھا رہے تھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو موت کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ غمگین تھا، دوسرے سے کہا تو انگور کے رس نچوڑ کر پی رہا تھا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو رہا کر دیا جائے گا۔
تو آزاد ہوگا، اور تجھ سے ہی میرا کام یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائے گا تو تو موجودہ وقت کے جو بادشاہ ہے شاید اس کی فوج میں شامل ہو جائے یا اس کے سپاہیوں میں یا وزیروں میں، تو میری یہ بات اس تک پہنچا دینا، پچھلے 7 سالوں سے بے گناہ بے قصور ایک قیدی اندر ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نے کہا بالکل، اگر میں چھوٹا تو آپ کا ایک کام ضرور کروں گا۔ سنیے بات، چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس ایک قیدی کو موت کی سزا ہو گئی، اس کو موت کی سزا سنائی گئی اور پھانسی ہو گئی۔ دوسرا یہ جو قیدی جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی، اس کی بھی رہائی کی خوشخبری آ گئی، وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک میں ہے آزاد ہو کر جب جاتا ہے آدمی تو پچھلا بھول جاتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا جیل کے دوست کون تھے کیا تھے کچھ پتا نہیں، اور آدمی تو یہ سوچتا ہے دوبارہ کبھی ادھر کے دروازے کو بھی نہ دیکھو، آیا اور بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو کام دیا تھا وہ بھول گیا، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا کئی سال گزر گئے، 1-2 دن نہیں، سالوں گزر گئے، اور وہ بادشاہ کی فوج میں شامل تھا یا بادشاہ کے مصاحبین میں شامل تھا، قریبی لوگوں میں۔ ایک زمانے کے بعد مدت ہوئی، اور اس وقت سوچیے آپ کتنا وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کاٹا ہوگا۔ ایک دن آپ بے اختیار رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کبھار انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے اور کہا اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، یہ دن کب ختم ہوں گے؟ یہ جس طرح سے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے، ان مصیبتوں سے کب آزادی ہوگی میرے مولا یا ارحم الراحمین؟ جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آیا، یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اب سنو، یوسف علیہ السلام کو جواب آیا، اے یوسف، جب تجھے جیل سے نکلنا ہی تھا، تجھے باہر جانا ہی تھا، تو دنیا کے بادشاہ کے پاس سامنے کیوں ریکویسٹ رکھا، میرے سامنے رکھ دیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی تم نے اس سپاہی کو کیوں اپنا قاصد بنا کر بادشاہ کے سامنے بھیجا کہ میری آزادی ہو جائے؟ یوسف علیہ السلام بہت روئے، سجدے میں گر کر کے مولا مجھے معاف کر دے، اور میرے ہر شے کا تو مالک ہے، اب میں زندگی بھر قید میں رہوں یا آزاد رہوں یہ تیری مرضی پر ہے۔ میرے عزیزو، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا اور وہ پریشان تھا، خوابوں کی تعبیر کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ تب اس قیدی کو چھوٹے ہوئے کو یاد آئی بات کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو سچی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا ایک قیدی بہت شریف اور صالح ہے، وہ سچی تعبیر بتائے گا، آپ کہے تو میں اس کو لے آؤں، اور اس نے مجھے یہ کہا بھی تھا کہ اس کو آزاد کرنا ہے، آپ کے پاس ریکویسٹ رکھنی ہے کہ وہ بے قصور قید میں ہے۔ بادشاہ نے معلومات حاصل کی اور اس کے بعد پروانہ دے دیا کہ اس قیدی کو آزاد کیا جائے جس کو بے قصور رکھا گیا ہے، اور میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگ آئے لینے کے لیے۔ اب یہاں منظر اور ہے میرے عزیزوں، کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائے۔ آپ نے تعبیر تو بتا دی کہ کیا ہونے والا ہے اگلے 7 سالوں میں بادشاہ کے ساتھ، یہ ساری تعبیر بتائی، لیکن جب آزاد کرنے کی بات آئی تو آپ نے کہا رہنے دو، اب مجھے قید میں رہنے دو، اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں بادشاہ کے پاس کیوں رکھا ہے اس مقدمے کو۔ لیکن بعد میں بادشاہ اور اس کے مصاحبین اور اس کے وزیر آپ کو اصرار کرتے ہوئے لے گئے اور لے جا کر کے سیدھے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھا دی، سیدھے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف، جب تک ہم چاہیں تب اندر رہے گا آدمی، اور جب ہم چاہ لیں باہر تو پھر اپنی مرضی سے کوئی اندر بھی نہیں رہ سکتا۔ حقیقت ہے میرے عزیزو، جب مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آئے پھر پوری دنیا کھڑی ہو کر کے بھی تم کو مصیبت نہیں دے سکتی۔
تکلیف نہیں دے سکتی. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی کسی بندے کو دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی. آج اگر رب تبارک و تعالیٰ ہم کو کوئی مقام اور مرتبہ دے دے، کوئی عزت اور انعام دے دے، سارے کتے بھونکتے رہیں، اس انعام کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا فضل اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اس کی دی ہوئی مصیبت کو کوئی دوسرا ٹال بھی نہیں سکتا. اسی لیے آؤ لگے رہو اسی بارگاہ میں اور عرض کرو کہ مولا مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما دے، اور جس طرح کی بھی تو زندگی دیا ہے یہ تیرا شکر ہے مولا. شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ عطا کروں گا. آج اگر تھوڑی سی مصیبت ہے تو شکر ادا کرو کہ مولا بڑی مصیبت تو نہیں آئی ہے، یہ بھی تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے. مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، دماغ بھی چل رہا ہے. کیا یہ شکر کرنے کا موقع نہیں ہے؟ یہ شکر کرنے کا مقام نہیں ہے؟ آؤ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو، شکایتیں کم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زندگی پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.